السلام علیکم تمام سامعین کو اردو ادب کی دنیا چینل میں خوش آمدید۔ آج ہمارے لیکچر کا موضوع ہے اردو ادب کی مشہور کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تنقیدی جائزہ۔ یہ کتاب کل 7 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے، جس میں سے ابتدائی 2 جلدیں علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اور باقی 5 جلدیں شبلی نعمانی کی وفات کے بعد ان کے شاگرد سید سلیمان ندوی نے مکمل کی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی معرکۃ الآراء تصنیف ہے، جس میں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ پیش کیا ہے۔ سر سید کی اصلاحی تحریک کے پس منظر میں اگر مذکورہ تصنیف کو دیکھا جائے تو اس کا مقصد مسلمانوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی روشنی سے فیض حاصل کر کے زندگی میں آنے والے ہر پل کو روشن بنانے کا سبق دینا تھا۔ یوں تو شبلی سے پہلے بھی اس موضوع پر کتب تحریر ہوتی رہیں، لیکن ان میں غزوات وغیرہ کا احوال درج کیا جاتا تھا، جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی بصیرت کا احوال بیان کیا جاتا تھا۔ لیکن شبلی نے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص تعریف کی روشنی میں اس کتاب کو تحریر کیا، یعنی وہ تمام باتیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کا حصہ رہیں، زندگی کے مختلف معاملات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ عام طور پر لوگ خیال کرتے ہیں کہ حدیث اور سیرت ایک ہی موضوع کے 2 نام ہیں، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ حدیث کے معاملے میں محدثین اپنے پیش نظر وہ تمام حالات واقعات رکھتے ہیں جو کسی بھی قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پس منظر ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ان شہادتوں کے اسباب اور علل بھی مد نظر رکھے جاتے ہیں جو کسی حدیث کے ضعیف یا قوی ہونے پر دلالت کرتے ہیں، جبکہ سیرت نگاری میں مصنف صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی کو اپنے مد نظر رکھتا ہے۔ حدیث کے لیے چھان پھٹک کے اپنے اصول ہیں جو نہایت سخت ہیں، جبکہ سیرت نگاری کا کوئی ایسا سخت ضابطہ مقرر نہیں، چونکہ حدیث کے لغوی معنی راستہ ہیں، لہذا جس ہستی کے بارے میں خیر ہی خیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہو، اس کے حالات و افکار کے تذکرے میں کوئی متنازع یا کوئی ایسی بات زیر بحث آ ہی نہیں سکتی جو ناقابل قبول ہے۔ جہاں تک سیرت نگاری کی ابتدا کا تعلق ہے تو یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں شروع ہو گئی تھی، کہ جب سیرت سے متعلق مضامین پڑھائے جاتے تھے اور باقاعدہ طور پر اسے تحریری شکل دی جاتی تھی۔ اس سلسلے میں محمد بن اسحاق کو ابتدائی سیرت نگار کا درجہ حاصل ہے، مگر ان کی حیثیت امام ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غیر سکہ ہے۔ سیرت نگاری میں دوسرا نام ابن عمر واقدی کا ہے، جو ابن کثیر کے نزدیک بھی معتبر ہیں، لیکن علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کی حیثیت نامعتبر ہے۔ اردو میں سیرت نگاری کی ابتدا ترجموں سے ہوئی۔ ابتدا میں مدارج النبوت مصنفہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، سرور المحزون مصنفہ شاہ ولی اللہ کے تراجم ہوئے، اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک اہم بات یہ ہے کہ غیر مسلموں نے بھی اس شعبے میں کام کیا، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں۔ ہمیشہ سے غیر مسلم حضرات کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اعتراف میں اور کہیں کردار کشی کی غرض سے سیرت نگاری کا کام کرتے رہے، جسے وہ اپنے تئیں انتہائی غیر جانبدارانہ تصور کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سیرت نگاری صرف اور صرف مسلمانوں کا ہی حق ہے، کیونکہ ایک مسلمان ہی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنانے کی غرض سے انتہائی عاجزانہ، مخلصانہ، مؤدبانہ انداز سے دیکھ سکتا ہے، جبکہ کوئی غیر مسلم
اگر یہ دعویٰ کرتا ہے تو یہ اسی وقت باطل ہو جاتا ہے کہ ایک طرف کوئی شخص عظمت کو بھی تسلیم کرے، اخلاص کا دعوے دار بھی ہو اور پوری مستقل مزاجی سے کفر پر بھی قائم رہے، اور ایک مسلمان سے تو اللہ بھی یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کے بارے میں پہچان پیدا کرے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سیرت ہر زاویے سے ایمان کو عقلی اور تاریخی جواز فراہم کرتی ہے۔ سیرت نگاری کے متعلق اس گفتگو کا مقصد باور کرانا ہے کہ شبلی کے عہد تک آتے آتے مصنف کو کن حالات کا سامنا رہا ہوگا اور اس کتاب میں کن تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ شبلی اس سلسلے میں کسی بھی زاویے سے کسی خود فریبی کا شکار نظر نہیں آتے، کیونکہ سیرت نگار کا اخلاص ہی اس کتاب میں لوچ پیدا کرتا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آغاز میں شبلی اپنے بارے میں لکھتے ہیں: ایک گدائے بے نوا شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں خلوص و عقیدت کی نظر لے کر آیا ہے۔ آگے چل کر مقدمے میں شبلی اپنے موضوعات کی تفصیل یوں بیان کرتے ہیں: نمبر 1، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تالیف کی ضرورت۔ نمبر 2، فن سیرت کی ابتدا۔ نمبر 3، مغازی۔ نمبر 4، تصنیف و تالیف کی ابتدا میں سلطنت کا حصہ۔ نمبر 5، مغازی پر خاص توجہ۔ نمبر 6، صحت ماخذ۔ نمبر 7، ہدایت کی ابتدا۔ نمبر 8، تبصرہ۔ نمبر 9، یورپین تصانیف پر تبصرہ۔ اس کے بعد دوسرا مقدمہ ہے جس میں قبل از اسلام کی تاریخ عرب سے بحث کی گئی ہے۔ اسی مضمون میں شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت نگاری کی روایات و وراثت کے اصولوں کا تنقیدی جائزہ لیا ہے، اور انہوں نے اس سلسلے میں سیرت نگاری کے جو اصول طے کیے ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1، واقعے کی تلاش برائے تصدیق سب سے پہلے قرآن مجید سے کی جائے، اور اس کے بعد حدیث صحیح اور پھر عام احادیث سے، اور اگر اس ترتیب میں کہیں بھی واقعے کی تصدیق نہ ہو تو سیرت سے رجوع کیا جائے۔ نمبر 2، کتب سیرت میں موجود روایات و اسناد کی تصدیق لازمی طور پر کی جائے۔ نمبر 3، سیرت کے اختلافی پہلوؤں کے حل کے لیے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ترجیح دی جائے۔ نمبر 4، مزید اختلاف کی صورت میں روایات احادیث روایت الاحباب کی رائے دوسری تمام روایات سے معتبر سمجھی جائے۔ نمبر 5، واقعات کے بیان کے سلسلے میں علت معلوم کی تلاش لازمی ہے۔ نمبر 6، واقعے کی نوعیت کے مطابق شہادت کا معیار مقرر کیا جائے۔ نمبر 7، روایت میں واقعے کی صداقت کے تناسب اور رواداری کی ذاتی فہم کو مد نظر رکھا جائے۔ نمبر 8، احباب خارجی کے اثرات کا جائزہ لیا جائے۔ نمبر 9، وہ تمام روایات جو عام عقلی وجہ اور عام مشاہدہ یا مسلمہ قرائن کے خلاف ہوں ان پر حجت نہ کی جائے۔ نمبر 10، موضوعات پر مختلف روایات کی تطبیق و جمع سے اس بات کی تسلی کر لی جائے کہ ادائے مفہوم میں کوئی سہو نہیں ہوا۔ نمبر 11، روایت احاد کو موضوع کی اہمیت اور قرائن حال کے مطابق کے لحاظ سے قبول کر لینا چاہیے۔ آگے چل کر مقدمہ دوم میں شبلی نے ان غلطیوں کی نشاندہی کی ہے جو غیر مسلم یورپین سیرت نگاروں سے ہوئی ہیں۔ انہوں نے ان معاملات کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ شبلی کی تحریر کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ان حضرات کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف مکی زندگی رہی ہے، لیکن مدینہ کی پیغمبرانہ زندگی پر ان کی نگاہ نہیں گئی۔ دوسری مشترک غلطی جو شبلی بیان کرتے ہیں وہ کثرت ازدواج کا بیان ہے۔ تیسرے، مذہب کی جبر اور زبردستی سے اشاعت کا مسئلہ ہے۔ چوتھا، لونڈی اور غلام بنانے کی اجازت، اور پانچواں، دنیا داری، حکومت عملی اور بہانہ جوئی کی اختراع ہے۔ شبلی نے ان تمام تنازعات پر بحث کی ہے
اور انہیں اسلام کے منافی قرار دیا ہے۔ اس کے تبصرے کے بعد شبلی نے ان اصولوں اور ضابطوں کی وضاحت کی ہے جو انہوں نے اپنی اس کتاب کی تصنیف میں ملحوظ رکھے ہیں۔ ان کے نزدیک وہ تمام واقعات جن کی صداقت قرآن سے ثابت ہے انہیں دیگر تمام مباحث پر اولویت دی گئی ہے، کیونکہ قرآن میں کئی جگہوں پر مختلف واقعات کے متعلق ایسی وضاحتیں اور صریحاً اشارے موجود ہیں جن سے ہر طرح کے اختلافی مباحث کا فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن مترجمین اور مفسرین کی عدم توجہ کے سبب غیر مفصل ہیں، جن کے سبب ان کے طفیل پیدا ہونے والے فیض سے امت مسلمہ محروم ہے۔ شبلی نے ان معاملات پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے جس کی بنیاد پر یہ سیرت کئی مباحث کے حل میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ شبلی کے نزدیک اس حقیقت کا ادراک و اعتراف ہے کہ قرآن مجید کے بعد احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت مسلمہ ہے، اسی لیے انہوں نے احادیث صحیح کے مقابلے میں دیگر تمام روایات رد کر دی ہیں۔ عام طور پر مورخین غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ واقعات کو کتب حدیث میں عنوان اور مضمون کے لحاظ سے تلاش کرتے ہیں، اور جب ان کی تحریر کے مطابق کوئی سند نہ ملے تو وہ کم درجے کی روایات سے سند لے لیتے ہیں۔ اور شبلی کی کتاب کی اہمیت اسی لیے مسلم ہے کہ اس میں موجود تفصیل سے پیش کیے گئے وہ تمام واقعات احادیث کی کتابوں میں ثابت ہیں۔ یہ وہ واقعات ہیں جو دیگر اہل سیرت کی نگاہوں سے اوجھل رہ گئے ہیں، لیکن شبلی کی تحقیقی قوتوں اور تیز ترین مطالعے نے ان معاملات کو زمانے کی نگاہ کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی کتاب سے سیرت نگاری کو نیا اسلوب فراہم ہوا، اور آج تک یہ کتاب بڑی حد تک غیر متنازع تسلیم کی جاتی ہے، جبکہ روزمرہ کے عام واقعات میں شبلی نے ابن سعد اور ابن ہشام وغیرہ کی روایتوں کو کافی خیال کیا ہے۔ اہم واقعات کی تصدیق کے معاملے میں شبلی انتہائی محتاط واقع ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں حد درجہ تحقیق سے کام لے کر ان کا اظہار کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے اس حوالے سے عام واقعات اور ان کے راویان ابن سعد، ابن ہشام اور طبری وغیرہ کی تمام روایات علیحدہ کر لی، اور پھر اسماء اور رجال کی کتب سے اس معاملے میں تصدیق کے بعد انہیں سپرد قلم کیا، اور جہاں تک ممکن ہوا ان تمام فروغ گذاشتوں سے پرہیز کیا جو اس حوالے سے سیرت نگاری کی روایت کا حصہ سمجھی جاتی تھی، ہرچند کہ یہ ایک انتہائی کٹھن مرحلہ تھا، مگر شبلی کی مستقل مزاجی نے اسے آسان بنا دیا۔ شبلی نعمانی کی تحقیق اور عقیدے کی ہم آہنگی نے انہیں کسی بھی طرح کی شہرت یا انتہا پسندی سے بچا لیا جو عام طور پر ایسی کتب میں دیکھنے میں آتی ہے، کیونکہ شبلی جس حقیقت پسندانہ تحریک سے وابستہ تھے اور جن عقائد کے پیروکار تھے، ان کے لیے حقیقت کے باوصف نہ تو تحقیق کی اہمیت سے صرف نظر کرنا ممکن تھا اور نہ ہی عقیدے سے سوا۔ انہوں نے ان دونوں کے امتزاج سے اپنی کتاب میں ایک جدت پیدا کی جس کے سبب ان کی تحریر میں لوچ بھی پیدا ہوا اور دلکشی بھی۔ مثلاً ظہور قدسی کا باب اظہار عقیدت کی عمدہ مثال ہے، لیکن اس سلسلے میں جو روایات مشہور ہیں وہ تحقیق سے ثابت نہیں، علامہ ان روایات کے حوالے سے یوں رقم تراز ہیں: آج کی رات ایوان کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے، آتش کدہ فارس بجھ گیا، دریائے سارا خشک ہو گیا۔ لیکن یہ سچ ہے کہ ایوان کسریٰ نہیں بلکہ شان عجم شوکت روم اوج چین کے قصے ہائے فلک بوس گر پڑے، آتش کدہ کف ازر کدہ کمر ہی سرد ہو کر رہ گئے، صنم خانوں میں خاک اڑانے لگی، بت کدے خاک میں مل گئے، شیرازہ مجوسیت بکھر گیا، نصرانیت کے اوراق خزاں دیدہ ایک ایک کر کے جھڑ گئے۔ مذکورہ بالا اقتباس لفظی کاریگری چابک دستی کی عمدہ مثال کے ساتھ ساتھ ایک متوازن طرز ادا ہے جس میں عقیدے
کا مان بھی رہ گیا اور تحقیق کی سچائی بھی قائم رہی۔ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجموعی مزاج یہ ہے کہ انہوں نے تحقیق عقائد کی ہم آہنگی کا راستہ نکالا کہ انہوں نے موضوع روایات کو امر واقع نہیں بلکہ استعارہ سمجھ کر تسلیم کیا ہے، جس کا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ مبالغے اور حقیقت کا تنازع ختم ہو گیا۔ خود علامہ شبلی بھی مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں، لیکن ان کا مبالغہ چونکہ استعارے کا لباس پہن لیتا ہے لہٰذا حقیقت سے متصادم نہیں ہوتا۔ شبلی نے جس طرح عقیدت اور حقیقت کو ایک ساتھ رکھا ہے، اسی طرح واقعات اور عقیدے کی ہم آہنگی کا مظاہرہ بھی کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بعض کا عقلی اور نقلی جواز بھی پیش کرتے ہیں، مثلاً کہ جہاں انہوں نے زمانہ عرب میں ابتدائی زمانے میں جنگوں کا احوال بیان کیا ہے، وہیں غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخی جواز بھی ہے، اور انہوں نے اسی پس منظر میں غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بیان کی ہے۔ شبلی کی لفظی کاریگری اور عبارتی چاپک دستی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پر مورخ ہیں، لیکن دوسروں سے مختلف اس لیے ہیں کہ وہ شخصیات کو ان کے زمانے کے تناظر میں دیکھتے اور دکھاتے ہیں۔ ہر واقعے کو پیش کرنے سے پہلے اس کا پس منظر بیان کرتے ہیں، مثلاً یہ کہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر گفتگو سے پہلے دور عرب کی ایک مفصل اور جامع تصویر پیش کی ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، بصیرت اور حکمت عملی کی وضاحت میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ یوں تو شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق بے شمار واقعات موجود تھے، جن کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر گفتگو کرنا اور سوانح لکھنا کوئی مشکل کام نہ تھا، مگر شبلی رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے دوسروں سے مختلف ہیں کہ آپ نے صرف ان واقعات کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات زندگی کو واضح کیا جو تحقیق سے ثابت تھے، کیونکہ ان میں بہت سے واقعات ایسے ہیں جن کی غلط تلبیس ہوتی رہیں اور ان سے کئی طرح کے اختلافی مسائل پیدا ہوئے، مگر شبلی نے واقعات کی تحقیق کے کٹھن مرحلے کو حسن خوبی سے طے کیا اور وہ ٹھوس دلائل پیش کیے جو آج تک مسلمہ ہیں۔ شبلی نے اپنی کتاب میں ایسے واقعات کو چھیڑا ہے جن میں تہذیب اسلام کی افادیت اور معنویت موجود ہے، اور وہ اپنی اس کوشش میں بڑی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ الغرض یہ کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک جامع اور بھرپور خاکہ ہے، جس میں واقعیت بھی ہے، عقیدہ بھی اور عقیدت بھی۔ ان تمام معاملات کی ہم آہنگی ہی اس کتاب کی عظمت کا راز ہے۔